السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر کمل یوسف AA انٹرنیشنل پبلشر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم ہیں اردو کی جماعت پنجم میں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنی جماعت پنجم کی نظم حمد کے ساتھ مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، حمد کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، مجھے اجالے میں کسی کا نہیں ڈر۔ ب، رات کو آسمان سے ٹوٹ کر گرتے ہیں تارے۔ جیم، میرے اوصاف نہیں ہوتے خطا۔ دال، وہم کرتے ہیں بیچارے لوگ۔ ہے مجھ سے دور میرا رہ جائے گھر۔ نمبر 2، سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ الف، نظم کے مطابق لوگ کن چیزوں سے خوف کھاتے ہیں؟ جواب، نظم کے مطابق لوگ آسمان سے ٹوٹے ہوئے تارے اور شب کے وقت جو تارے گرتے ہیں ان سے خوف کھاتے ہیں۔ ب، کوئی مرگٹ ہو یا قبرستان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کوئی مرگٹ ہو یا قبرستان سے شاعر کی مراد ہے کہ مرگٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اور قبرستان وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ جیم، نظم میں کس قسم کے رستوں کا بیان ہے؟ جواب ہے، نظم میں کھنڈر سنسان رستوں کا بیان ہے۔ دال، لشکروں کی جہاں چڑھائی ہو دوسرا مصرع لکھ کر شعر مکمل کریں۔ تو پیارے بچوں، لشکروں کی جہاں چڑھائی ہو شاہ سواروں نے باغ اٹھائی ہو، اس کا دوسرا مصرع ہے۔ شاعر کسی بھی صورتحال میں خوف زدہ کیوں نہیں ہے؟ جواب ہے، شاعر کسی بھی صورتحال میں خوف زدہ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ زبانی اظہار۔ نمبر 3، نظم میرا خدا ہے میرے ساتھ غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد بتائیے کہ ہمیں زندگی میں موجود کسی بھی صورتحال میں کیوں خوف نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 4، سبق میں دی گئی حمد میں سے ایک پسندیدہ اشعار یاد کر کے ساتھیوں کو سنائیے اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیے۔ لفظوں کا کھیل۔ نمبر 5، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ وہم، رستے، میدان، کھنڈر، شب، بیاباں، قوی، ہیبت، دور، لشکر۔ پیارے بچوں، ان الفاظ کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کر کے کاپی پر لکھنا ہے۔ زبان شناسی۔ نمبر 6، دیے گئے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کر کے لکھیں۔ فعل حال، احمد نماز ادا کرتا ہے۔ فعل ماضی، احمد نماز ادا کرتا تھا۔ فعل مستقبل، احمد نماز ادا کرے گا۔ فعل حال، میں سبق یاد کرتا ہوں۔ فعل ماضی، میں سبق یاد کرتا تھا۔ فعل مستقبل، میں سبق یاد کروں گا۔ فعل حال، ناصر غلہ بیچتا ہے۔ فعل ماضی، ناصر غلہ بیچتا تھا۔ فعل مستقبل، ناصر غلہ بیچے گا۔ فعل حال، ابو پودوں کو پانی دیتے ہیں۔ ابو پودوں کو پانی دیتے تھے۔ فعل مستقبل، ابو پودوں کو پانی دیں گے۔ فعل حال، نادیہ خط لکھتی ہے۔ فعل ماضی، نادیہ خط لکھتی تھی۔ فعل مستقبل، نادیہ خط لکھے گی۔ تخلیقی لکھائی۔ نمبر 7، دیے گئے اشعار کی نثر اپنی کاپی میں لکھیں۔ لشکروں کی جہاں چڑھائی ہو شاہ سواروں نے باغ اٹھائی ہو اور گھمسان کی لڑائی ہو وہاں بھی ہیبت نہ مجھ پہ چھائی ہو کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، ان اشعار کو آپ نے بامعنی بغور مطالعہ کرنے کے بعد، ان کا مفہوم سمجھنے کے بعد نثر کی صورت میں ان کو اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ نمبر 8، سبق میں دی گئی حمدیہ نظم کے تیسرے اور چوتھے بند میں ان جگہوں کا ذکر جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بھی گزر ایسی جگہوں سے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے جذبات اور احساسات مضمون کی شکل میں تحریر کریں۔ نمبر 9، سبق میں دی گئی حمد کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو پیارے بچوں، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، سفر میں ہوں، اپنے گھر پہ ہوں، گھر سے دور ہوں، کسی سنسان جگہ سے گزر رہے ہوں، رات کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، آپ کو کسی بات سے گھبرانا نہیں کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ نمبر 10، دیے گئے جملوں میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ یہ میری نئی کتاب ہے، اس میں معرفہ ہے نئی اور نکرہ ہے کتاب۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، نکرہ شیر اور معرفہ بادشاہ۔ مجھے لاہور شہر بہت پسند ہے، لاہور معرفہ اور شہر نکرہ۔ K2 پاکستان کی سب سے بلند چوٹی ہے، K2 معرفہ اور چوٹی نکرہ ہے۔ کشمیر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے، کشمیر معرفہ ہے اور خوبصورتی نکرہ ہے۔ سونا ایک قیمتی دھات ہے، سونا معرفہ ہے اور دھات نکرہ ہے۔ عالیہ نے آم خریدے، عالیہ معرفہ ہے اور آم نکرہ ہے۔ عملی کام، جماعت میں بزم ادب کی تقریب کا اہتمام کرے اور حمدیہ نظمیں پڑھنے کا مقابلہ کروائیے۔ ابلاغ کے مختلف ذرائع سے کوئی ہم سن کر آئیے اور اپنے ساتھیوں کو سنائیے۔ سبق میں دی گئی نظم کسی چارٹ پر لکھ کر اپنے کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو نظم اور اس کا مفہوم بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔